بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، یکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلوں دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، کافی جمعہ تو یعنی 2-3 جمعے اطاعت رسول، اتباع رسول دے حوالے نہ میں پڑھا چکے، او دا کچھ باقی حصہ باقی سی، ٹائم دی قلت دے پیش نظر ہر جمعے مضمون تشنا رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ ٹائم دی پابندی کردیا ہویا میں اپنے مضمون نو اتھے ہی چھڑ دینا۔ یہ آج دا مضمون پچھلے جمعے سی، کیونکہ پچھلا جمعہ پھر 25 دسمبر دے حوالے نہ آ گیا، موقع محال دے لحاظ دا جمعہ پڑھانا پیا۔ تو آج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر مضمون ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ اسی سن بھی لیا ہے تے اسی من بھی لیا، اور مومن اکیا ہی انہوں جاتا ہے کہ جدو نبی دی حدیث آ جائے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی نہ مشورہ کرم تو وہی کوئی گل کہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن لیا تے من لیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، ساری امت جنت چ داخل ہوئے گی لیکن جنہیں میرا انکار کیتا ہے نا، میرے فرمان دا، میری حدیث دا انکار کیتا ہے، میرے حکم دا انکار کیتا ہے، وہ بندہ کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت ملنی ہے، جنت لبنی ہے تے پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کرن دے نال ملنی ہے۔ نبی دی نافرمانی کران گے پھر دنیا چ بھی فتنے نے، آخرت چ بھی عذاب۔ جیسا کہ میں دوسری آیت پڑھی ہے نا نال ملا کے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن تو، اللہ دے نبی دی حکم دا انکار کرن تو، ان تصیبہم فتنہ، تسی نبی دی حدیث دا انکار کیتا فتنے وچ مبتلا ہو جاؤ، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جدوں بھی پکارو اپنے رب نو پکارو، دعا کرو اللہ کولو کرو، منگو اللہ کولو منگو، تے جدوں رب کولو منگنا ہے یقین کرنا ہے کہ اللہ میری پکار میری دعا نو قبول کرے گا، یقین کامل۔ جدوں بھی دعا کرنی تے کدے کولو کرنی؟ اللہ کولو۔ یہ نبی علیہ السلام دا صریحاً حکم ہے، ادعوا اللہ، امر دا سیکھا ہے۔ کیا میرے بندو، میرے امتیو، اللہ نو پکارنا ہے، رب دے نال کسے غیر نو نہیں پکارنا۔ ہن جیڑا انسان اللہ کو نہیں منگدا وہ اللہ دے حکم، اللہ دے نبی دے حکم دا انکار کر رہا ہے۔ قرآن چ بھی آیا نا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جدوں سوال کردے نے میرے بندے انی میرے بارے تے میرے محبوب میرے بندیاں نو کہہ دیو فإنی قریب، میں بالکل ہی قریب ہاں۔ اللہ کنا کو قریب ہے؟ ہر بنسپورا پول بھی قریب ہے، پرا مینار پاکستان بھی قریب ہے، ادھر جلو پارک واگا بارڈر بھی قریب ہے۔ فرمایا اللہ دو انگلاں بھی آپس قریب نے تے تسی کنے کو قریب ہو؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری شارگ تو بھی نیڑے ہاں۔ کتھے ہاں؟ بولیے۔ کئی بندے آندے نے فلانے ڈی سی نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ ہے، کوٹھے دے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑ ہے، آندے نے کہ نہیں؟ بولو۔ اے رب نو ملنا ہوئے فلانے بابیراں دی لوڑ ہے۔ اللہ آندے نے فلا تضرب للہ الامثال، میرے آ بندیا میرے نال مثالاں نہ دیا کر، میرے نال مثالاں بیان نہ کریا کر، میں ڈیسیاں ورگا نہیں، میں کوٹھے تے پوڑی ورگا نہیں، پہ کوٹھے تے پڑھن چلنا ہوئے پوڑی دی لوڑ ہے، یہ جیاں مثالاں نہ دے۔ پر مشرک دی مت ماری ہے، قبر کو منگدا تے ڈائریکٹ منگدا ہے، تے رب کولو منگدا تے آندا رب ڈائریکٹ نہیں سندا، وچ وسیلے دی لوڑ ہے۔ ساڈی بابے اگے بابے دی دھر درگاہ ہے، بول دے ایویں ہی ہے نا۔
لیکن قرآن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رب نو پکارنا ہے تے یقین رکھ کے پکارو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور میرے امتیوں جدو سوال کرنا ہے اپنے رب کو لو سوال کرو، کسے غیر کو لو سوال نہ کرے آجے۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جدوں بھی مدد منگنی ہے کدے کو لو منگنی ہے، ذرا بولے آجے، جدوں سوال کرنا ہے کدے کو لو کرنا ہے، جدوں مدد منگنی ہے کدے کو لو منگنی ہے۔ ویسے بھی بندہ جدوں نماز پڑھتا ہے تے آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرنے ہاں، تیرے کولو ہی مسجد 5 ٹائم وعدہ کرنے ہاں کہ نہیں، مسیطیں آن کے باوضو ہو کے نماز جماعت کے اندر آنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے ہن باہر نکلے آندا یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث اعظم مدد، یا پیر دستگیر عبد القادر جیلانی مدد، یا امام بری کر دے قسمت بری ہری، پیر عبد الحق بیڑا تک، غوث پاک تے تارے کدی ڈب دئی نہیں، لے 11ویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے، بول دے رہی اے آندے نے کہ نہیں مشرک، اسی آندے کدے کولوں منگنا ہے، اہل حدیث آندے نے مدد اللہ کولوں منگنی ہے، کسے کولوں نہیں منگنی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر پاک نجف کے اندر موجود ہے، تے کربلا تو نہ نجف بالکل ہی نال ہے، تے نبی حضرت علی دے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا دے اندر کنو پکاریا ہے، آندے نے ادعوک یا الہی لا الہ سواک یا الہی، اے میرے اللہ میں نبی دا نواسا ہاں، علی دا بیٹا ہاں، اللہ میں کہہ رہا نہیں الہ مگر تو کلا ہی ہے، اللہ میں مدد منگنا حسین تیرے کولوں منگنا، علی کولوں نہیں منگدا۔ حضرت حسین نے مدد کدے کولوں منگی ہے؟ اللہ کولوں منگی ہے، حضرت علی کولوں منگی، حضرت علی دی قبر نال ہی ہے، حضرت علی دے کولوں حضرت حسین نے مدد منگی نہیں، حضرت حسین دنیا کو جاندیاں پیغام دے گئے نے، مدد علی نہیں کر سکتا، رسول اللہ نہیں کر سکتا، مدد کر سکتا ہے تے عرشہ والا خدا ہی کر سکتا ہے۔ جیڑا انسان اللہ تو علاوہ کسے غیر کو مدد منگدا ہے وہ رسول اللہ دا نام فرما ہے، جیڑا یا غوث اعظم یا دستگیر یا بہاول حق میرا بیڑا تک یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، میں کہنا انہاں نو پکارنا ہے تے نبی یونس تے سمندراں دی تہہ وچ گیا سی اونے کیوں پکاریا؟ بولو نا، مچھی کے پیٹ چ گئے، پھر مچھی کتنے گئی؟ وہ بولو سمندرا کی تہہ اتھی گئی ہے نا، پانی دے اندھیرا مچھی دے پیڑ دا اندھیرا، تو انہیں کی کیا سی نبی یونس یا بہاول حق میرا بیڑا تک، یا معین الدین چشتی میں پار لگا دے کشتی، نہیں آندے نے وَزَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ میرے تو نیوا کوئی نہیں تے تیرے نالوں اچا کوئی نہیں، جتھے میں پھنس گیا گا یہ تو اللہ تیری مدد نہ نکلاں گا، کسے دی مدد اتھے کم نہیں آئے گی۔ اس واسطے میرے بھائیو منگنا ہے کدے کولو؟ اللہ کولو، مدد منگنی ہے کدے کولو؟ اللہ کولو، سوال کرنا ہے کدے کولو؟ اللہ کولو، رب تو علاوہ کسے کولو منگنا نہیں۔ اگر اللہ تو علاوہ خالق نو چھڈ کے مخلوق کولو منگے گا تے شرک ہو جائے گا، شرک
یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللہ تیرے منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہو، منو چھڑ کے جنہ دے نام دیا یارویاں دے دے ہو، منو چھڑ کے جنہ دے نام دیا ٹھیکا دے دے ہو، بکرے چھترے دے دے ہو، چڑھاوے چاڑ دے ہو. اللہ فرماتے نے ما یملکون من قطمیر، کھجور دی گٹک دے اندر ایک دھاگا ہوندا ہے، گٹک دے ایک پتلا جہا چھلکا ہوندا ہے. اللہ تیرے اس دھاگے تے چھلکے تے مالک نہیں ہے، نہ تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دینا ہے. بولو تے جدو تسی انہاں نوں پکار دے ہو تہاڈیاں پکارا سنتے نہیں، اگر سن لین تے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکدے. سیدھا جا ترجمہ تے جیڑا تسی شرک کر دے ہو قیامت دا دن ہوئے گا اے بابے انکار کر دین گے. اللہ نے پوچھنا جا جنے بابے نے نا سارے نوں کھلار کے تے تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں دا طواف کریا جے، تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں نوں غسل دیا جے، تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے عرس تے میلے کرایا جے، تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے چڑھاوے چاڑیا جے، تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں دے اوتے جا کے اللہ اللہ بھنڈارے تقسیم کریا جے، چادراں چاڑیا جے، ساڈیاں قبراں دا طواف کریا جے، ساڈیاں قبراں تے قوالیاں کرایا جے. یکفرون بشرککم، لاہور یہ سارے بابے انکار کر دین گے. تے اگلی آیت جڑی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تسی سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے. جدوں بھی منگنا ہے غنی کولوں منگنا ہے، کسے فقیر کولوں نہیں منگنا. یہی پہلا پوائنٹ. 3 سوال نے آقا نے فرمایا منگنا کدے کولوں ہے، سوال کدے کولوں کرنا ہے، مدد کدے کولوں منگنی ہے. ہن اس دور چ کیڑی جماعت ہے، کیڑا گروہ ہے جڑا رب تو علاوہ کسے کولوں نہیں منگدا؟ بولو تے صحیح، بلا مبالغہ بلا مبالغہ. کیڑی جماعت ہے جڑی دعا کردی ہے رب کولوں، منگدی ہے رب کولوں، سوال کردی ہے رب کولوں، مدد منگدی ہے رب کولوں؟ روئے زمین تے او اہل حدیث نے اسی کیوں منگنے آ؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. جدو نبی دی حدیث آ گئی ہے منگنا رب کولوں ہے، سمعنا واطعنا، اسی سن بھی لیا ہے، اسی من بھی لیا ہے. اسی کہ اللہ یہ پیشانی تو بنائی ہے، یہ تیرے در تے جھکے گی، ہاتھ تو دیتے نے یہ تیرے سامنے ہی اٹھن گے، اللہ پیر تو دیتے نے چل کے تیرے در وال آؤ گے. کسے غیر دی ٹھیری تے نہیں جان کے سر کٹیا جا سکتا ہے، غیر اللہ دی آستانے تے جھک نہیں سکتا. اے ہے میرا مسلک، منہج، میری دعوت، میرا پیغام جڑا ہر جمعے دے اندر میں دے رہا. اس واسطے نبی دی حدیث آ گئی کہ اللہ کو لو منگنا ہے، اسی پیغمبر دی حدیث تے عمل کیتا ہے. آئیے میں اس تو آگے چلا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. آگے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ. اگر دنیا دی اندر قسم کھانی ہے صرف اللہ دی کھانی ہے، رب تو علاوہ کسے غیر دی قسم کھانی نہیں. یہ نبی دی حدیث ہے.
کئی پتا کی آدھے منو دودھ پتر دی قسم، کئی آدھے اپنے قسم ہے بھائی تیری محبت دی قسم بول دے اور ساڈے مسرور چ بے اللہ رکھی ہے، وہ مسرور چ نا تیرے مشرک لوگ آدھے بے اللہ رکھی دی قسم ہے۔ میاں صاحب ادھر آدھے نہیں جو بے اللہ رکھی دے ٹرین ہی ڈک چڑی سی، اتوں پرا جاؤ تو بلے شاہ دی منڈی لگتی، گلو شاہ دی، گلو شاہ سارے علاقے کا بڑا مشہور میلہ ہے۔ 2008 چوتھے گلو شاہ پانی بڑھ گیا، وہ ہڑ چو آیا، سیلاب آیا، پانی بڑھ گیا گلو شاہ، لوگوں دیا مجھا رڑ گئی، جلیبیاں تر گئی۔ ایک بابا ہی بڑا مواہب نے پھر بڑا نقشہ کھچیا، انہیں کیا گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی، وہ دی اپنی رڑ گئی منڈی نی، گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی، او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی، پانی وڑ گیا وچ چکھنڈی نی، انہیں دتیاں دکاناں تار نی، ایک دن مر جانا، جدوں ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی، لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی، پر بابے ہرانا اٹھ کے بول دے بابے ہرانا اٹھ کے پھڑیاں نی، ڈنگر رڑ گئے سی کئی ہزار، ایتھے نہیں رہنا، لڈو ادھر بابا کر دے، پھر جلیبیاں ادھر بابا کر دیا، پھر لوکاں دے ڈنگر رڑ گئے، پھر انہیں گل کی دی آندا ہے تو او دے تے رکھ تسلا نی، جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نی، خدا کدی بھی نہ چھڈی، بولو خدا کدی بھی نہ چھڈی، پلا نی تیرا ہو جائی گا بیڑا پار، ایتھے نہیں رہنا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، منگنے تے کدے کولوں، ذرا غور کرے آجے، قسم کھانی ہے کدی ذات دی، اللہ دی ذات دی، اللہ دی صفات دی، رب تو علاوہ کسے دی ذات دی قسم اٹھائے گا، اللہ دی ذات نہ شرک ہے، اہل حدیث مر جائے گا، رب دی ذات صفات تو علاوہ قسم نہیں اٹھائے گا۔ دودھ پتر دی قسمیں، منو اپنے پیر دی قسمیں، منو فلانے پیڑی شاہ دی قسمیں، منو نسوڑی شاہ دی قسم، وہ ایک قسم ہے۔ کئی بندے گل گل دی قسم، اللہ دی قسمیں، رب دی قسمیں، یہ قسمیں نہ چکیا کرو، قسم دا کفارہ بھی دینا پڑے، لیکن رب دی ذات تو علاوہ کسی دی قسم اٹھانی شرک ہے۔ اہل حدیث مر سکتا ہے، اللہ دی ذات تو علاوہ کسی دی قسم اٹھا سکتا کیوں نہیں؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جدو نبی نے منع کر دیتا ہے اہل حدیث مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، اہل حدیث دا سر کٹیا جا سکتا ہے، زبان کٹی جا سکتی ہے، کسے غیر اللہ دی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ آئیے میں کہ تیجی حدیث بیان کرا، آقا فرماتے نے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آقا فرماتے نے میری شان نو ایویں نہ ودایا جے جویں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دی شان نو ودا دیتا۔ دنیا دے لوگوں انما انا عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، میں اللہ دا بندہ تے او دا رسول ہاں، میں اللہ دا بندہ تے او دا بولیے نور کہہ کے نور من نور اللہ نہ کیا آدھے نے نا بولو، آتے نے اپنی زبانہ چو میرے پیغمبر دے بارے دے اندر یہ عقیدہ رکھیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ مساجد دے اندر اعلان کیتا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ آقا فرماندے نے میری شان نو ودانا نہیں کیونکہ میں اللہ دا بندہ ہاں، تے نبی نو نور کہہ کے تو نبی دی شان کٹائی ہے ودائی نہیں۔ نوری ہو کے ستا آسمانہ دی سیر کرے ایک کمال نہیں، بشر ہو کے ستا آسمانہ دی سیر کرے کمال اے وے۔
نوریاں دا سردار نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام براق تے سوار ہوئے. براق دی بہار نو پکڑن والا جبریل ہے اور اوتھے بشر پہنچیا جتھے نوری نہیں پہنچیا. بولو گل دی سمجھ آ رہی؟ جبریل سدرۃ المنتہا تے رہ گئے. آقا فرماتے ہیں میں اوتھوں تک پہنچیا جتھے کلمہ کے لکھن دی آواز آ رہی سی. 70,000 پردہ درمیان چ سی. اللہ نے گلاں کیتیاں 70,000 پردہ درمیان. جتھے نوری پہنچ نہیں سکیا اتھے بشر پہنچے. تے جے نبی نوری ہے پھر میرے دوستا تینوں کی وہ نوریاں دا تے جے نبی بشر ہے تو ساڈا تینوں کی بول دے نہیں بشر ہے ساڈا نوری ہے. وہ بولو تو صحیح آ گئی. فرشتے آتا ہے آقا فرماتے نے انما. ایک میں حدیث بخاری دی سنان لگا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. جگہ دے پیر نے نماز پڑھائی ہے عصر دی 2 رکعتاں پڑھائیاں. صحابہ نے اللہ رسول کے 4 پڑھا دے اج 2 پڑھا چھڑیاں جی. صحابہ پڑھ کے نکل گئے. ایک پینڈو بندہ ہی جھٹکا زولی کے دائیں لمبے لمبے ہتھار وہ کول آ گیا. اللہ رسول نماز کم ہو گئی ہے تسی بھول گئے. فرمایا نہیں نہیں نماز کم نہیں ہوئی تے بھولے بھی نہیں. فرمایا نہیں پھر 2 رکعتاں پڑھائی. نہیں میں 4 پڑھائی. آقا 4 زولی کے دائیں 2. نبی کو اگر علم غیب سی پھر 4 کیوں کہتے ہیں؟ ایک گل. دوسری گل اچھا صحابہ نو بلایا. ہاں بھائی صدقہ ذوالجدین یہ سچ کہہ رہے ہیں جی. اللہ رسول سچ ہی کہہ رہے ہیں. 2 ہی پڑھائی 2 اور پڑھائیاں تے آقا فرماتے نے انما انا بشر مثلکم. یہ بخاری کی روایت ہے. تے ایک اثر دیاں بھی 5 زور دیاں بھی 5 بنائی. صلی الظہر خمسا ادو بھی آقا بھولے 5 پڑھائیاں پھر 2 سجدے کیتے. اتنے 2 رکعتاں پڑھان تو بعد آخر تے 2 سجدے حساب کیتے. نبی علیہ السلام بھولے. اللہ نے نبی دے بھولن نو پوری امت واسطے قیامت تک دین بنا چھڑیا. اوتھے بھی الفاظ یہی نے جتھے 5 پڑھائیاں. ایتھے بھی یہی نے میں تھوڑے وانگو بشر ہاں. انسا کما تنسون جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا وا. جدوں میں بھول جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو. اللہ دے رسول پیچھے کی کہیے اللہ اکبر کہیے فرمایا نہیں. الحمدللہ کہیے فرمایا نہیں. لا الہ الا اللہ کہیے فرمایا نہیں. جدوں میں بھول جاواں پیچھے کہنا سبحان اللہ. سونیا تسی بھول گئے ہو اللہ بھولن تو پاک ہے. بشر بھولدا نوری بھول دے نہیں. ایتھے آقا فرماتے نے میں بشر ہاں. اوتھے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ دا بندہ تے او دا رسول ہاں. تے ہن کیڑے لوگ نے جڑے پیغمبر دی شان نو ودھاندے نہیں غلو کردے نہیں. وہ کون لوگ نے جڑے آندے نے نبی مختار کل ہے. انظر حالنا یا رسول اللہ. تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. مینوں مدینے بلا لا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ مدد دے نعرے مار دے نے. حضرت اللہ دے رسول نو مختار کل سمجھدے نے. میرے دوستو اللہ نے اعلان کروا دیتا ہے. فرمایا سورۃ الانعام ایت نمبر جڑی 50 ہے 7واں پارہ. گھر جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ لیا جے. فرمایا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. میرے محبوب جی اعلان کر دیو
میں آندا ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے، میں کہندا ہی نہیں میں علم غیب جاننا وا، میں آندا ہی نہیں میں نوری ہاں، میں تے اتباع پیروی کرنا جڑی وہی آسمان تو میرے ول کیتی جاندی ہے، میں تے اودی پیروی کرنا وا، تے نالے اللہ تے سزا کا برابر نہیں۔ کیا تسی غور و فکر نہیں کردے؟ مختار کل دی نفی، علم غیب دی نفی، نبی دے نوری ہون دی نفی، تیناں گلاں دی نفی ہو گئی ہے تے مسلک اہل حدیث دا سچا ہو گیا۔ آئیے اسی نبی دی شان وداندے بھی نہیں تے اچھی بولو گھٹاندے بھی، نبی دی شان نوں ودانا بھی گناہ ہے تے گھٹانا بھی، بولو گھٹانا بھی گناہ ہے۔ آؤ میں کہ چلنا، کیوں نہیں وداندے گھٹاندے؟ نبی علیہ السلام دا حکم ہے، آقا دا آرڈر ہے، میری شان نو ایویں نہ ودایا جے، غلو نہ کریا جے جویں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آکھیا ہے۔ میں پچھلے جمعے وچ بھی تفصیل بیان کیتا سی، آئیے ذرا اگے چلنا، کیوں نہیں وداندے گھٹاندے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ آؤ میں کہ چلا، ایک نبی دا صحابی ہے ابو مرثد، کیا جو رضی اللہ تعالی عنہ، کیا جاتا ہے ابو مرثد بدری۔ نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگے اللہ رسول میں کلمہ پڑھا گا پر شرط ہے، مینوں چوری کرن دا بڑا چاس ہے، تے چوری کرا سکتے ہو تے میں کلمہ پڑھ لئی گا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے تے چوری یہی کراواں گے، چوری بھی کراواں گے، رب کو جنت بھی لے گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ ایک دن آقا فرماتے نے مکے چ کافراں نے مسلماناں نو قید کیتا اپنے گھراں دے اندر، تے جیڑا انہاں قیدیاں چوں ایک قیدی لے آئے گا میں اودے عوض رب کولوں جنت لے دیاں گا۔ یہ صحابی ابو مرثد گھر گئے، آندے نے اللہ مجمع چ اٹھ میرا کہنے لگے اللہ رسول ایک کام میں کراں گا، میں کام چوری کرن دا نا بڑا ماسٹر ہوں، پورا سامان سر تے بن کے رکھنا، پورا پنڈ دوڑ دوڑ کے بن کے میں نہیں کدی چھڈیا گیا۔ آقا فرماتے نے ویکھ نہیں، گھر جا کے نا بیوی نہ مشورہ کر لے، بیوی نو آندے نے اللہ والی ہے، نبی دی عدالت چوں جنت اج مفتی پئی لبدی ہے۔ ہو کیویں؟ جیڑا کم میں کفر چ کرنا سا اس کف دیاں لوڑاں اسلام چ پی گئیاں نے، تے نالے میرا جس پورا ہوئے گا تے نالے رب کولوں جنت لب جے گی۔ آرڈر لیا، اجازت لئی، مشورہ کیتا، سیدھا مکے پہنچیا، رات گزاری، دیکھا کہڑے کہڑے گھر چ قیدی نے، تے اگلی رات دیوار ٹپی ہے تے ایک گھر چ چھال مارتا ہے، 3-4 قیدی ملے، انہاں نو راہ مدینے دے راہ تے لا دیتا، بیٹیاں توڑیاں تے مدینے دے راہ دیتا، چلو ابھی تسی پہنچو۔ دوجے دن پھر 8 دن لگے نا تے مکہ ویلا ہو گیا، تے کافر بڑے پریشان، بندہ کہڑا ہو جڑا سارے گھر ویلے کر چھڑنے لگا، پتہ ہی نہیں لگا۔ ابو مرثد نے رات کو لوکاں دی کنധാں ٹپڑیاں تے جڑے بیت اللہ چ رحمت دے پرنالے چ لگا کے تسبیح پھیر، کسے نوں نہیں پتا کہ صوفی کام پڑھ لے۔ آندے نے آخری رات سی تے اچھی ساری بلڈنگ تو نے سائے کھڑا چاندی رات، میں سوچتا کہ اے بھی گھر ویلا ہو گیا، اے بھی ہو گیا، اے بھی ہو گیا، رہ کہڑا گیا؟ اینے چر چ بی بی آؤں ہے جدا نا ہے انار، آگے انتا مرثد، لے تو مرثد ہے، چپ نیوی پائی۔ آندھی یہ کدوں دا صوفی ہو گیا، گل تے کر، جدو اسلام قبول نہیں سی نہ کیتا۔ ابو مرثد دی محبوبہ سی، حضرت مرثد نے گھراں چ جا کے رات گزارتے سن گھر چ، تے نے سمجھیا مرثد پہلا ہی ہے، پر یہ کی پتا سی یہ آمنہ میں لال کا کلمہ پڑھ کے مرید ہو گیا۔ ابو مرثد ویکھدا نہیں، پتہ کیا جی یہ وہی چہرہ جنوں ویکھن تو بغیر بچدا نہیں سے، تے ہن کیوں نہیں ویندا؟ تے اکو ہی جواب دیتا ہے،
رات دی تنہائی ہے لاہوریو نبی دا یار کہندا انہاں اکھاں نے حسن محمد نو تک لیا انہاں اکھاں دے وچ ہور کوئی حسن جچدا ہی نہیں ہائے ہائے اینی گل کیتی ہے تے ابو مرثد چھڈ ساریاں گلاں چلا کر چلیے فرمایا میں جدا دامن پھڑ لیا انہیں غیر وال اک چوک کے ویکھن تو منع کر دیتا ہے اجے اینی گل ہون رہی ہے تے بی بی آندی ہے اگر تو میرے آکے نہیں لگے گا میں رولا پا دیاں گی لوگوں جڑا مکہ ویلا کر چھڈن لگا ابو مرثد ہی ہے تے پتہ مینوں تو ہی ہے آندا پا دے رولا انہیں رولا پا دیتا 7-8 بندے نکلے ابو مرثد اگے اگے 8 بندے پیچھے تو تمہیں پتا مولوی دوڑیا ایڈی سے پڑیا بھی نہیں جانا اگے ٹویا آیا ٹوئے چ چھال لگے نا ٹویا ٹپرو ٹپیا لگیا تو ٹوئے چ دیکھ کافر ٹوئے کے کنارے تے کھڑے نے تے ابو مرثد ٹوئے چ بیٹھا ہے ٹوئے چ بیٹھا نظر ہی نہیں آن دیا آدھے بندہ اتنے سی گیا جی نبی دی سکی چاچی ابو لہب دی بیوی پیغمبر نو مارن آئی نا تے ابو بکر وال ویکھی ہے ابو بکر نظر آتا ہے آقا وال ویکھی آقا نظر ہی نہیں آتی ایویں ٹوئے چ بیٹھا مرید نظر نہیں آ رہا انہاں نے کی کیتا اوتھے ہی کھلو کے نا ٹوئے چ موترنا شروع کر دیتا ابو مرثد آندے نے سارے دا پیشاب میرے تے پیا میں اٹھیا نہ میں 8 جنے نے میں کلا وا میں جا کے چشمے تو نہاتا کپڑے دھوتے صاف کیتے جڑے رہ گئے وہ بھی لے کے مدینے آیا تے میں کہا محبوب جی فرمایا سی جڑا ایک قیدی لے آئے گا جنت لے دیاں گا سونے مکے دے قیدی بھی گن لے تے رب کولو اینیاں جنتاں بھی لے دے تے ہن جڑی اگلی گل میں کرنی ہے وہ بڑی کمال ہے 1-2 دن لگے تے اللہ دے رسول کو آگے سو محبوب جی وہ جڑی بی بی ہے نا کے نا مکے چ بڑی خوبصورت ہے میرا اودے نال پیار بھی بڑا ہے تے اگر تسی اجازت دیو کہ میں اودے نال نکاح کر لوں پیار بڑا اللہ کے رسول اس طرح بیٹھے سن تے نبی علیہ السلام نے گل سنی نہ سنی کر چھڑی پھر 2 دن ٹھہر کے نا تے پھر آیا آندا اللہ کے رسول میں اگلے دن ایک گزارش کیتی سی تھوڑے اگے کو بی بی نال مینوں محبت بڑی ہے بچپن دا پیار ہے عقیدت بڑی ہے تے محبوبہ اجازت دے دیو میں اودے نال پیار کر اودے نال نکاح کر لواں عرشاں تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے آقا فرماتے نے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین میرے پیغمبر دے کول ہی بیٹھا ہے تے جبریل آسمان تو قرآن دی آیت لے کے آ گیا ہے سونیا اپنے پروانے نو کہہ دے زانی مرد نکاح کرے مگر اپنے ورگی زانیہ عورت نہ مشرک مرد نکاح کرے مگر اپنے ورگی مشرکہ عورت نال اللہ مشرک تے زانی نو کٹھیا کیوں کیتا ہی فرمایا زانی بھی بے سکون ہے زانی نو ایک عورت تے سکون نہیں ملتا مشرک نو ایک رب تے سکون نہیں ملتا مشرک بھی بے سکون ہے تے زانی بھی بے سکون اللہ نے زانی تے مشرک نو کٹھیا کر دیا اگے اللہ فرماندے نے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ابو مرثد رب نے زانیاں بیویاں مومنہ تے حرام کر دتیاں نے ہن محدثین نے لکھیا اس تو بعد پوری زندگی ابو مرثد دی زبان دے وچوں اس عورت دا تذکرہ کسے صحابی نے سنیا ہی نہیں کیوں نہیں سنیا فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا کتاب النکاح ہے سنن ابن ماجہ ہے نبی کے صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ رسول نہیں او انصاریاں دا گھر ہے ادھر میری منگنی ہوئی ہے گل چل رہی ہے فرمایا جس عورت نے تیرا نکاح ہونا ہے عورت ویکھی ہے اللہ رسول ویکھی تے نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی ایک نظر محبت اور مرد ہے حدیث دے الفاظ یہ نہیں کیا
کہ پتہ لگ جائے اور جتنا منگنی ہونی ہے وہ نمبر تے پھر گھنٹہ پیکج پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ جڑے گھنٹے پیکج والے ہوتے ہیں نا یہاں کا شوق بڑی چھتی پھر ویاہ تو بعد چھتی لترو لتری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گھنٹہ پیکج پہلے بھی لگ گیا. ساڈا معاشرہ عموماً یہ نہیں منڈے کو پتا لگ کے فلانی کڑی کا میری منگنی ہونی ہے نمبر پہلو منگا لیا گھنٹے پیکج لگے دن رات ہی کوئی کام ہے اور کام ہی کوئی. نبی علیہ السلام فرماتے نے ویخ لینی اللہ رسول ہو جاوا فرمانی ہو نہیں سویرے فجر پڑھ کے جائیے ادھی رات ہی جانے. فجر پڑھی تے جا دروازہ کھڑکایا کون ہے بھائی مغیرہ وا تے نبی دے صحابی اگو انصاری نے آدھے نے مغیرہ تو کیویں ہے جی میں گلی چ کھلو کے تے نہیں دسنا مجھے ذرا اندر باؤ نا اج بہ کے دس اندر داخل کیتا ہے چھوٹا جہا گھیرا ہے اندر منجی تے نا چار پائی میری سس بیٹھی ہے پردہ کر کے تے دوجی چار پائی تے میں بہ گیا. ہاں بھائی یہ نہیں پوچھا ہوں ناشتہ کیڑا چلے گا ٹھنڈا پسند کرو گے کرو. ہاں بھائی مغیرہ لیٹ نہیں آیا مغیرہ نے جی وہ نا جیڑی تھوڑی بیٹی ہے نا جدھر میرا نکاح ہونا انہوں ویکھن واسطے نبی دے صحابی ہے ساری سب کہنے لگے مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے بھی آؤندی تینوں پتہ نہیں اسی انصاری لوگ تے پردے دے معاملے چ بڑے سخت تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چاؤندی ہن عزت دے تے اٹھ کے نکل جا. مغیرہ نے کھلو تے جا پہلو پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے میں آپ نہیں آیا. اللہ جو یہ گل کری صحابی کی گردن چوک دی ایک طرح جا رہا ہے صحابی بھی چوپے صحابیہ بھی چوپے جیڑی لڑکی کا نکاح ہونا سی نا وہ اندروں نکلی آن کے ماں دے کول چار پائی تے بہ جاندی ہے انہیں نا کمر مغیرہ ول کر لئی ہے تے منہ جڑا دیوار ول کر لیا ہے تے پردے چ بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دے دیا اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا اسی پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں ساڈی خاندانی روش بڑی مضبوط ہے بڑی سخت ہے تے مغیرہ تو اٹھ کے نکل جا. مغیرہ آندے نے بی بی میں آپ نہیں آیا منو واقعی اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے. اے لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے آندی مغیرہ جے تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا پھر سن میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے میرا خاندان جاندا ہے تے جائے قبیلہ جاندا ہے تے جائے ہائے قبیلے دیاں ساریاں روشاں ٹوٹدیاں نے اج ٹوٹ جان. میں نبی دے حکم نو مانتے ہویا اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں. مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے جا کے میرے محبوب نو پیغام دئی جدوں میں جا کے تہاڈا سنیاں دتا سی ائی یقولو سمینا و اطانا اے جے مومن لوگ تینوں حدیث سنائی ہے تو آنا وہ ٹھیک ہے جی مجبوری ہے کہے نو آکھو داڑھی رکھ لے مولوی جی مینوں پھبدی نہیں ہاں موڈے رکھی ہے بولتے نہیں. نبی دے صحابی نے خریم الاسدی رضی اللہ تعالی خریم الاسدی والے تے کدیاں دے پیندے نے تہمت کٹھیاں تو تھلے رہندا ہے ترلا تے چودھری سی جنوں اندر تھلے کھڑا چودھری تے صحابہ چاکا بیٹھے رہندے نے. خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر دو کام کر لے تے ورگا چنگا کوئی مدینے چ ہے جے وال کنڈیاں دیاں لوہاں دے برابر کر لے تہمت کٹھیاں تو تا کر لے تے خریم ورگا چنگا کوئی ہے. سیاحی نے جا کے دسیا بھی تیرے بارے اللہ نے جو کیا فرمایا تو انہیں نہیں کہا پوچھنا واقعی فرمایا نہیں وہ چھری پئی سی چھری پھڑ گئی تو پیچھو ایس روک نہیں پھیری ایس روک کنا دیا لوہاں دے برابر وال تہمت کٹھیا تو تا تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ دے رسول ہن چنگا لگنا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سے تے تو ہن بھی چنگا کیوں ائی یقولو سمینا
واقعا تو سن بھی لیا تے من بھی لیا، تیرے ورگا چنگا کوئی ہے ہی؟ نبی نے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے، آقا نے لا کے مسے نبی چ سٹ دیتی ہے، انگوٹھی بڑی وزنی تے بڑی قیمتی ہے، 3 دن مسے نبی چ پئی رہی ہے لاہوریو، کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں تے اسی جمعے چارے لوگوں کی جتیاں چوکے لائے ہیں، جمعے سارے موٹر سائیکل کو لے گیا، ایک جمعے جتی لے گیا، آئے جمعہ پڑھنا جتی چوکے گا جانے ہیں، جمعے کا سارا سواد کا بیڑا گرک کر دیتا، 1500 دی 2000 3000 کی جتی تین انگوٹھی پئی رہی تے کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں، صحابہ نے یار یہ انگوٹھی تیری بیوی بچی کے کام آئے گی، چک لے بڑی قیمتی ہے، فرمایا تسی آندے ہو قیمتی ہے، تسی آندے ہو چک لے، جنوں نبی نے لا کے سٹ چھڈیا نہ ادھر ویکھنا بھی نہیں تے نالے انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے، کیوں نہیں چکنی؟ واقعنا آخری واقعہ پیش کرا، نبی دیکھ صحابی نے اللہ 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 کہ احد دے میدان چ شہید ہوئے نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کو رشتہ آیا، آقا فرماتے نے اللہ جلیبیب نو دیشا، اور جلیبیب جڑا سی کالا شاہ مدرا جہ قد چھوٹیاں تے مدینے سے تو رشتہ دینا تو دور دی گل ہے، یہ منڈی دا یعنی کہ منڈیاں دا غلام سی، وہ صحابی آندا جی وہ شاد نو ماں میں اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لا، فرمایا جا کر لا، گھر گیا جا کے بیوی نو دسیا، بیوی آندی اچھا اچھا او جلیبیب اسی خاندانی لوگ ایڈی سونی ساری بیٹی وہ رشتہ کر کے گل کرنے ماں نے انکار کیا، بیٹی آئی تھی رشتے کی گل ماں کی آنی ہے بھائی، پر ماں پتر جلیبیب کا رشتہ آیا سانو قبول نہیں، ماں پتا بیٹی پتا کی آتی ہے آتا ردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ماں جی وہ بندہ مومن نہیں، وہ عورت مومنہ نہیں جن نے اللہ تو رسول دے فیصلے نو ٹھکرایا۔ ادھروں آقا فرماندے نے جلیبیب جا کے پتہ تے کر جی مشورہ نہیں ہویا، جلیبیب نے دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز کون؟ جلیبیب۔ اس صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا، اندروں ہی واپس ہو گیا تے بیوی آندی ہے باہر کون جے؟ خامد آتا ہے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں آکھ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی عذر سانو نہیں۔ مرید بھی بول پیا، مرید بھی بول، بیٹی کی آدھی ماں اس کالے وال نہ ویکھ تے بھیجن والے وال ویکھ۔ ماں کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے، کسے دی ماں کردی ہے، کسے دا چاچا کردا ہے، کسے دی پھپھو کردی ہے، کسے دی دادی نانی کردی ہے۔ ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے، پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے۔ بس کر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیو کم ایمان دے، اسی حکم دے بندے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ نکاح ہو گیا، اے تیرے 4 دن گزرے احد دا اعلان ہو گیا، آج ہوئی میدان احد، ہن ایک پاسے بیوی دوجے پاسے اللہ دے رسول دا حکم۔ تو ساڈے ورگا ہوندا کہندا چلو اگوں چنگا نہیں ہونگی،
ہوں رہن دے اگلی جنگ سے ٹوچا کے ویاہ نواں نواں ہوا لیکن نہیں تلوار میان چو کڈی ہے ایک پاسے اللہ دے رسول نے پتہ کی آتا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں نبی دا صحابی آتا ہے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے تے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں مدینے تے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پیل پائی وار دیواں سڑے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں دی جتی اتو پگوار دیواں تلوار نہیں میدانے احد 6 کافر جہنم رسید کیتے 6-7 خود بھی شہید ہو آقا نے حاضری لائی جلیبیب کوئی نہیں ایک صحابی کہنے لگا اللہ سلاؤ اتھے ہوتا لاشا پہ ہے تے اللہ دے رسول نے نہیں کہا وہ دی میت رو اٹھا گیا آقا آپ گئے یہ دی میت رو اپنے بازوت رکھیا تے مسرت احمد دے الفاظ اکھاں چو آنسو نبی دے آنسو داری نہ ٹچ ہو کے جلیبیب دے سینے تے ڈگ رہے تے نال آقا فرماندے نے جلیبیب ھذا منی وانا منہو تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں 3 دفعہ آقا نے فرمایا اور جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں احد دے میدان چ قبر کڈی جاندی ہے تے آقا ایدی میت نو بازواں تے لے کے کھڑے نے صحابہ نے محبوب جی تھلے رکھ لو فرمایا میں ایدی میت نو اٹھاندا تھکدا بھی نہیں تے محمد اکدا بھی نہیں قبر کڈی جاندی ہے آقا ایدی قبر چاپ اتر دے نے دوویں گوڈے مودے مار کے نا اللہ دے رسول نے دی میت نو لاج رکھیا ہے تے صدیق میرے ابو بکر قبر دے کنارے تے کھڑے نے آندے نے رنگ دا تے کالا سے سارے چوئی نمبر لے گئے یہ دی قبر مکمل ہوندی آقا مدینے آؤندے نے سیدھا دے گھر جاندے نے یہ دی بیوی نو دی شہادت دی خوشخبری دیندے نے تے نالے میرے پیغمبر نے دے سین چ کھلو کے ہاتھ چک لے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشھا قدا قدا عرشاں والیا جلیبیب تیری عزت دے اندر فراوانی عطا کر دے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی جلیبیب دے گھروں کھاندا سی اے دے گھروں رزق کیوں نہیں مکیا ان یقولوا سمعنا واخر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سارے ساتھی مرکز نہ تعاون کریا کرو چندہ جڑا ہے ودنا چاہیے گھٹنا نہیں چاہیے پچھلے جمعے دے اندر میاں عبدالحفیظ صاحب نے 4000 اٹ کہی سی او میاں صاحب او ہاں بس جدن چاہیے بھائی عبد المنان مل جائے گی ہے عثمان صاحب سن کوئی انہوں نے 1000 شبیر احمد صاحب سن ہے اچھا شبیر احمد صاحب سے انہوں میرا 4 تو 6000 منی سی عاشق علی صاحب سے انہوں 2000 اس طرح میاں صاحب عبد المنان صاحب نے 4000 ثاقب صاحب نے 1000 ملک ساجد صاحب نے 4000 پر جن بھی ساتھیاں نے منی ہے مہربانی کرو یہ پیسے جڑے نے وہ جمع کراؤ ہاں جی تہاڈا نام عاشق علی صاحب نے 30000 روپیہ دیتا ہے انہاں 2000 اٹ منی سی باقی جڑے ساتھی رہ گئے نے میاں صاحب دی بھی آ جائے گی
شبیر صاحب نے انہوں دا رہ گیا، باقی عبد المنان صاحب دی بھی آ گئی، ثاقب صاحب رہ گئے، ملک ساج صاحب۔ مسئلہ ایسی کہ میں کیا سی کہ 20,000 ٹیسٹ میں اور 20,000 انشاءاللہ اگلے جو 20,000 آج پوری کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کیوں بابا جی کرنی چاہیے؟ ہاں، اور کون بندہ ہے جنہا سب تو پہلے اعلان کرتا ہے؟ اٹھیے، تھانو پتہ ہے میں چندہ، ہاں جی 1,000، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور نمبر 2 تھانو پتہ ہے چندہ جنہوں کٹھا کرنے جاج کوئی نہیں، سیدھی گل میں تو سیدھی گل کرنا تے اے انشاءاللہ جڑی تیسری منزل نے نا اوپر تو تیسری وہ دے پردے انشاءاللہ شروع کرنے نے۔ کل میں انشاءاللہ تعالی اپنا 2 منزلہ دی ٹائل لین دی ہے، جی ٹائل لگی ہے نا، یہی ٹائل اتنے لیاندی ہے، یہ تقریباً آئی ہے 14,95,000 14,95,666 ہے بل میرے کول ہے۔ میرے ایک دوست نے ندیم صاحب بھائی تنویر صاحب نے پورے 1,000 روپے دیتا ہے، انہوں نے کچھ تعاون کیتا سی، اس طرح میں انشاءاللہ تعالی پیسے انہوں نے پورے نہیں دے کے آیا، جنہیں میرے کو موجود سن میں دیا ہے، باقی انہوں نے ادھار کر کے آیا۔ تو انشاءاللہ تعالی 2 منزلہ دی ٹائل ساری آگئی انشاءاللہ، پیسے اللہ نے پورے کرنے نے، اس گم دی میں نہیں کدی سر پیڑ لئی کہ پیسے کتوں آن گے کیویں آن گے، یہ وہ گھر ہے انہیں بھیجنے نے، وہ تے بھروسہ ہے، وہ تے توکل ہے، اور توکل اللہ ہونا چاہیے، اللہ دی ذات تے توکل ہونا چاہیے۔ تو اس واسطے جڑا انسان ایک کٹ بھی لاندا ہے، باقی الحمدللہ ادھر بھی لگ گیا پتھر، ادھر 2 گلیاں چ پتھر لگ گیا، انشاءاللہ وائرنگ بھی ہو گئی ہے، تار بھی پھر گئی ہے، انشاءاللہ سیلنگ ہن انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، تھلے والا کام اور باریاں بھی انشاءاللہ۔ میرے استاد نے ماسٹر سرور صاحب، انہاں کو 6ویں 7ویں 8ویں اسی انگلش پڑھتے رہے، تو میرے بچپن دے استاد نے ناروال تو تشریف لے آئے نے، انہوں نے 10,000 روپیہ دیتا ہے مرکز نو، اللہ تعالیٰ انہوں کا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو اس طرح اور بھی ساتھی جڑے مرکز نہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ 5,000 روپیہ انہوں بزرگاں نے دیتا ہے، نام سے منو آندا نہیں، اللہ انہوں نے رزق چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس طرح اور بھی جتنے دوست احباب نے جنہ اٹ لے کے دینی ہے، اٹ چاہیے سانو، اٹ اسی کوئی پٹھے تو منگا رہے ہیں، مختلف پٹھیا تو سائز کا فرق پی جاتا ہے، پھر اٹو صحیح بھیجتے بھی نہیں، تو لہٰذا میں اتنی ہی گزارش کرنی سی، میں زید نہیں کرنی کہ ضرور تھی پیسے دیو تو پھر میں جماعت کرانی ہے، پھر تو پوری کرو گے۔ بہرحال 21,000 اٹ ہو گئی ہے، 40,000 چاہیے۔ اگر ہون بھی کوئی ساتھی دوست احباب اللہ دی رضا واسطے بعد بھائی عبد المنان صاحب نے رابطہ کر سکتے، اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور تھوڑا تعاون کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، دنیا آخرت دیا نعمتاں اللہ مالا مال فرمائے۔ بھائی شفاء اللہ سخیرہ صاحب تشریف لے آئے نو، اگے آ جائے۔ ہاں جی لائٹ دا ماشاءاللہ ٹوٹل لائٹ جڑی ہے نا وہ چالو ہو گئی۔ بھائی عبد المنان صاحب نو اللہ صحت دے، انہاں دے رفقا جنہاں نے ماشاءاللہ وائرنگ کیتی ہے، تار پائی ہے، یہ بڑی محنت اور کوشش ہے بھائی عبد المنان صاحب دی کہ الحمدللہ نے ساری لائٹ یہاں چالو کر دیتی ہے، ویکھیا سارے بلب بل رہے ہیں سائڈاں سے۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی سیلنگ ہوئے گی، سیلنگ دے وچ انشاءاللہ لائٹنگ ہوئے گی بہت زیادہ۔ 9 جنوری بروز اتوار بعد نماز عشاء پروگرام ہو رہا ہے منڈیاں والے دے اندر، جامع مسجد طیبہ منڈیاں اہل حدیث، اوتھے مولانا ابو بکر معاویہ صاحب، اسد نذیر محمدی صاحب، مولانا یوسف ربانی صاحب تے مولانا میں صاحب انشاءاللہ اوتھے آ رہے ہیں، سارے ساتھی اوتھے پہنچے ہیں۔ باقی ہے کہ درویش آیا ہے، یہ دینا تعمیر کر کے جایا جائے، اپنا عبداللہ مجاہد یار ہے میرا،
انہوں کوئی صدقہ زکات اللہ دی رضا واسطے یہ تعاون کرنا ہے بھرپور طریقے نہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.